اب میں برادر مکرم عزیز مکرم ابو اویمر حضرت مولانا قاضی لکال محسن صاحب زاہد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس پروگرام کی افادیت کے متعلق تفصیل بیان کریں اور وضاحت کریں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاضی لکال محسن صاحب زاہد۔ چلو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، الحمدللہ آج کا ہمارا یہ پروگرام فہم دین کورس کی تکمیل پر ہے۔ گزشتہ سال 3 مساجد میں یہ کورس کروایا گیا تھا اور اس سال 7 مساجد میں یہ کورس کروایا گیا ہے۔ اس کورس میں مجموعی طور پر 7 مساجد میں 90 سے کچھ زیادہ ساتھیوں نے شرکت کی ہے، لیکن ان میں سے بہت سارے ساتھی انہوں نے امتحان کچھ مجبوریوں کی وجہ سے نہیں دیا، کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اور کچھ بزرگ احباب جھجک کی وجہ سے امتحان میں شریک نہیں ہوئے۔ تو ویسے 90 کے لگ بھگ جو ہیں وہ شرکاء تھے، جن میں سے 42 احباب نے جو ہے وہ شرکت کی ہے امتحان میں۔ یہ جو کورس ہم نے گزشتہ سال بھی کروایا اور اس سال بھی، تو اس میں روزانہ ہم 5 چیزیں ذکر کرتے تھے۔ سب سے پہلی چیز قرآن حکیم کی تلاوت اور اس کا حفظ کا اہتمام۔ قرآن حکیم کا کوئی منتخب حصہ وہ روزانہ حفظ کے لیے ہم نے رکھا ہوا تھا، تو گویا کہ 15 دن کے اندر 15 مختلف مقامات سے مختصر آیات یا سور جو ہیں وہ حفظ کروائی گئی ہیں۔ اس کے بعد روزانہ ایک حدیث مبارکہ اس کو بھی یاد کروایا جاتا تھا، اور جو آیت مبارکہ ہے یا جو حدیث مبارکہ ہے اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا سارے احباب کی جو ہے وہ ذمہ داری تھی، اور مختصر تفسیر بھی جو ہے وہ کی جاتی تھی تاکہ آیت اور حدیث کی اچھی طرح جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد روزانہ تیسری چیز جو ہے وہ کچھ فقہی مسائل کے اوپر گفتگو کرنا ہوتی تھی، اور خاص طور پر اس میں وضو، غسل، نماز وغیرہ کے حوالہ سے ہم نے بنیادی مسائل سے الحمدللہ آگاہ کیا ہے ساتھیوں کو، اور اس کا جو ہے وہ الحمدللہ بہت فائدہ ہے ساتھیوں کو۔ کئی مسائل جن کا ہمارے ساتھیوں کو پہلے علم نہیں تھا تو وہ ان کے سامنے آئے،
جیسا کہ 2-3 ساتھیوں نے مجھ سے اظہار بھی کیا کہ ایسے مسائل جو ہے وہ ہمارے اس کورس سے معلوم ہوئے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا اور ہم غلطی کرتے رہے ہیں ان چیزوں کے اندر، حالانکہ وہ عام روزمرہ کے معاملات تھے لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا۔ بلکہ ایک ساتھی نے تو جو ہے وہ پریشانی کا یہ بھی اظہار کیا کہ آج تک جو ہم عمل کرتے رہے ہیں، تو میں نے کہا بس اس کے اوپر استغفار کریں کہ معلومات حاصل کرنا بھی فرض ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے، کوئی دینی مسئلے کا علم نہیں ہے، اور جس وقت وہ چیز پیش آئے تو اس کے متعلق علم حاصل کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، چلو آپ نے لا علمی میں کیا، لیکن یہ ہے کہ یہ غلطی تو ضرور ہے کہ جس وقت کوئی معاملہ پیش آیا تو آپ نے مسئلہ پوچھا کیوں نہیں ہے۔ تو بہرحال اب تو استغفار وغیرہ اس پہ ہو سکتی ہے، تو لیکن میں دیگر احباب سے جنہوں نے کورس میں شرکت نہیں کی، میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کے اندر شرکت ضرور کیا کریں، تاکہ دین کی بنیادی باتوں کا آپ کو اچھی طرح پتہ چلے اور بڑی ساری غلطیوں کا جو ہے وہ ازالہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ روزانہ ہم نے جو کچھ نہ کچھ دعاؤں کے یاد کرنے کا اہتمام رکھا تھا اور ان کو بھی ترجمہ سمیت جو ہے وہ یاد کروایا۔ اور پانچویں چیز جو ہے وہ روزانہ کسی نہ کسی عنوان کے اوپر مختصر سا لیکچر ہوا کرتا تھا۔ تو عام طور پر جہاں جامع مسجد مرکزی میں ہمارا دورانیہ 40 منٹ 45 منٹ یا کبھی کبھی 1 گھنٹے تک بھی گیا ہے، باقی مختلف مساجد میں بھی مختلف دورانیہ بہرحال اس کا رہا ہے۔ تو 42 طلبہ جن میں بزرگ بھی شامل ہیں اور نوجوان بھی ہیں، اور ایسا بھی ہے کہ باپ اور بیٹے دونوں نے بھی شرکت کی، جس طرح کہ گزشتہ سال بھی یہ معاملہ ہوا تھا۔ تو اس طرح کے بھی معاملات سامنے آئے ہیں الحمدللہ۔ تو اب میں جو ہے گزارش کروں گا قاضی طاہر محسن صاحب سے کہ مولانا مطیع اللہ راشد صاحب کو دعوت خطاب دیں۔ جزاکم اللہ۔